واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. تو انسان گناہوں سے پرہیز کرے. یہ رمضان المبارک کی تیاری کا تیسرا عنصر ہے. ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوگا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت شروع کر دوں گا، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم گناہوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، نگاہوں کو نہیں روک سکتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پہلے مشق نہیں کی ہوتی. تو اب شعبان کا جو وقت گزر رہا ہے، جو کچھ وقت رہ گیا، اس میں ہم کوشش کریں. ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی، غیر محرم کو ہم نے نہیں دیکھنا. جب ہم تیاری کریں گے تو رمضان المبارک میں بھی ہم ان چیزوں سے، ان گناہوں سے بچ سکیں گے. دوسرا کام، قطع رحمی سے مکمل اجتناب کریں. جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن ابی اوف رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان عرفات میں موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار اگر ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا بندہ موجود ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے. چنانچہ ایک نوجوان چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹ کے آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میری ایک خالہ تھی، ان سے میرا تعلق ختم ہوا تھا، بول چال ختم ہو چکی تھی. میں نے سوچا کہ میں خالہ کے پاس جاتا ہوں، ان سے معذرت کرتا ہوں، تعلقات بحال کرتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں. چنانچہ میں خالہ کے گھر گیا، میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا. میں نے انہیں بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے قطع رحمی کرنے والا چلا جائے، تو میں اب صلح رحمی کرنے آیا ہوں، میں ختم کرنے آیا ہوں. جو تعلقات ہمارے برے تھے ان کو ختم کر کے اچھے تعلقات استوار کرنے آیا ہوں. انہوں نے میری مغفرت کے لیے دعا کی، میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. اب ہماری صلح ہو گئی، میں واپس آ گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کام کیا. جس مجلس میں ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے پوری مجلس اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جایا کرتی ہے. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قطع رحمی کتنی منحوس چیز ہے، اور قطع رحمی کرنے والا بندہ کتنا منحوس ہوتا ہے کہ پوری محفل، پوری مجلس اس کی وجہ سے رحمتوں سے محروم ہو جایا کرتی ہے.